ناظرین، ہم نے اپنی کتابوں میں، اپنی تاریخی کتب میں بہت سی اسلامی سلطنتوں، دور ادوار حکومتوں کے بارے میں پڑھا ہے، اور جن میں کئی سلطنتیں شامل ہیں۔ انہی میں سے ایک سلطنت مغلیہ بھی ہے، جس نے برصغیر پر 1526 سے 1857 تک حکومت کی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی، اور اسی دوران 1526 سے 1857 تک کئی مغل بادشاہ آئے، جنہوں نے ہندوستان پر کئی سال تک حکومتیں کی۔ اسی دور میں شاہ جہاں اور ممتاز محل کے ہاں 24 اکتوبر 1618 میں گجرات کے نزدیک ایک بچے نے جنم لیا، اور اس بچے نے تقریباً 50 سال تک حکومت کی۔ یہ کہانی ہے مغل بادشاہ اورنگزیب کی، جس کا اصل نام ابو المظفر محمد محی الدین اورنگزیب بہادر عالمگیر تھا، جس نے ہندوستان پر 1658 سے 1707 تک حکومت کی۔ اورنگزیب نے بچپن ہی سے گھڑ سواری، تلوار بازی سیکھ لی تھی، اور اس کے علاوہ وہ علم و فن میں بھی خاصی مہارت رکھتے تھے۔ ان کو عربی، فارسی، ترکی اور دیگر زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ جب آپ بادشاہ بنے تو آپ نے سب سے پہلے مغل دور کے رائج سکوں پر کلمہ کندہ کرنے کے قانون کو بدلا۔ یہ مگر اورنگزیب نے اس پر پابندی اس لیے لگائی کیونکہ سکوں کو مختلف جگہوں پر استعمال کیا جاتا تھا، اور کلمے کا تقدس قائم رکھنے کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا۔ اس کے بعد آپ نے نشیلی اشیاء جیسے کہ شراب، بھنگ اور ان جیسی دوسری نشیلی اشیاء پر بھی پابندی لگا دی، اور پورے برصغیر میں آپ نے ایک منصفانہ اور عدل کا نظام قائم کیا۔ آپ کے پاس کوئی بھی آ جاتا، خواہ مسلمان ہو یا پھر کوئی غیر مسلم، آپ ہمیشہ عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے۔ اور اسی طرح جب آپ کی حکومت کے 11 سال مکمل ہوئے تو آپ نے دربار میں ناچ گانے کو منع کر دیا، جبکہ اورنگزیب سرود بجانے میں خود بھی مہارت رکھتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بہت ہی منصفانہ شخصیت کے مالک تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان اپنی ترقی کے عروج پر پہنچ گیا تھا، اور دنیا کی 1/4 دولت صرف ہندوستان میں موجود تھی۔ اورنگزیب ایک بہت نیک اور پکا اور سچا مسلمان تھا، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ایرانی شہزادہ اورنگزیب سے ملنے آیا۔ بادشاہ نے اس کے رہنے کا بندوبست اپنی خوابگاہ کے ساتھ والے کمرے میں کیا۔ ان دونوں کمروں کے باہر بادشاہ کا ایک خدمت گزار موجود تھا، جس کا نام محمد حسن تھا، اور بادشاہ اسے ہمیشہ محمد حسن ہی کہا کرتا تھا۔ اس رات نصف شب کے بعد بادشاہ نے آواز دی، "حسن!" تو اس نے لبیک کہا، اور یہ کہہ کر ایک برتن پانی سے بھر کر بادشاہ کے پاس رکھ دیا، اور خود واپس آ گیا۔ ایرانی شہزادہ بھی اس وقت بادشاہ کی آواز سن کر اٹھ گیا تھا، اور وہ حسن کا یوں پانی کا برتن لے کر
جانا اور پھر رکھ کر واپس آ جانا، یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس شہزادے کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ بادشاہ نے تو صرف اس کو آواز دی تھی اور اس نے پانی کا برتن اس کے پاس رکھ کر چلا گیا۔ اس بات سے تو صبح اس نے نوکر سے دریافت کیا تو اس نے کہا، بادشاہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک، ان کا نام گرامی بغیر وضو کے نہیں لیتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ مجھے محمد حسن کہہ کر بلاتے ہیں، اور جب انہوں نے مجھے صرف حسن کہا تو میں سمجھ گیا کہ انہوں نے وضو نہیں کیا ہوا، اس لیے میں ایک پانی کا برتن بھر کر ان کے پاس رکھ آیا۔